بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈاکٹر نصرت آمنہ فرام سمپلیفائی ریڈیولوجی۔ ایٹروفک ویجنائٹس پوسٹ مینوپوزل ایج کی بہت بڑی پرابلم ہے، اور اس کی وجہ ایسٹروجن ہارمون کی کمی یا ختم ہو جانا اور کولیجن کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ویجائنا میں الاسٹیسٹی کا ختم ہو جانا ہے۔ اس سے ویجائنا یعنی جسم کا نچلا حصہ سخت اور غیر لچکدار ہو جاتا ہے، جسم میں نیچرل رطوبتیں ختم ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نیچرل جراثیم جو جسم کی بیکٹیریا کے خلاف حفاظتیں کرتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ویجائنا میں انفیکشن ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور ہسبینڈ کے ساتھ خاص تعلق کے وقت فرکشن یعنی رگڑ کے نتیجے میں خواتین کو یا تو بہت زیادہ تکلیف اور درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یورین اور ویجائنا میں جلن یعنی برننگ کی تکلیف بہت کامن ہے۔ ویجائنا پر شدید سویلنگ ہو جاتی ہے، زخم ہونے کی شکایت عام پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات بلیڈنگ ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں۔ کچھ خواتین میں یوٹرس کے جسم سے باہر آنے کی وجہ سے یہ پرابلم مزید شدت اختیار کر لیتی ہے۔ مسلسل اس تکلیف سے گزرنے کی وجہ سے اور مناسب تشخیص اور علاج نہ ہونے کی وجہ سے کچھ خواتین میں یوٹرس کے آخری حصے یعنی سروکس پر السریشن اور پھر کینسر ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں۔ کولیجن اور ایسٹروجن کی کمی، پیشاب کے بار بار آنے، کنٹرول نہ ہونے، معمولی کھانسی یا چھینک آنے پر پیشاب نکل جانے کی تکلیفوں کا سبب بھی بنتی ہے۔ ان تمام پرابلمز کی وجہ سے نہ صرف فزیکل بلکہ سائیکولوجیکل ڈسٹریس بھی پیدا ہوتا ہے، اور پھر میریٹل پرابلمز بھی پیدا ہوتی ہیں، اس لیے ان کی تشخیص اور علاج ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ہم آتے ہیں علاج کی طرف۔ سب سے پہلے فل بلیڈر کے ساتھ ایبڈومن پیلوس الٹرا ساؤنڈ کروائیں تاکہ کسی بھی پرابلم کو رول آؤٹ کیا جا سکے۔ پھر گائنیکالوجسٹ کو کنسلٹ کریں۔ نیچے سے چیک اپ کرنا یا معائنہ کرانا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ بچہ دانی کے منہ پہ بننے والے السر یا زخم کی مناسب تشخیص اور مناسب علاج کرایا جا سکے۔ ہائیڈریشن امپروو کرنے کے لیے 10 سے 12 گلاس پانی روزانہ ضرور پئیں۔ ہائیجین کا خاص خیال رکھیں، صاف انڈر گارمنٹس یوز کریں تاکہ اسپاٹنگ کی صورت میں فوری ڈائگنوز کیا جا سکے۔ جسم کے خاص حصے پر لوبریکنٹس یعنی ویزلین، ایمولینٹ کریم یا جیل کا استعمال کریں۔ کوکونٹ آئل یا سرسوں کے تیل کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ چھوٹے موٹے زخم فوری طور پر ہیل کر سکیں۔ ویجائنا کی الاسٹیسٹی کو مینٹین کرنے کے لیے لوبریکیشن کا استعمال کریں۔ ویزلین استعمال کرنے سے نہ صرف جسم لوبریکنٹ رہتا ہے بلکہ زخم بھی جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اینٹی بائیوٹک، لوکل کریمز، ٹیبلٹ کے استعمال سے ویجینائٹس اور زخموں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ میں ایسے غذاؤں کا استعمال کریں جس میں کولیجن زیادہ ہو۔ اس کے علاوہ اسپائن، ہائپرٹونک بلیڈر اور پیلوک فلور مسل ایکسرسائزز ریگولر اور ڈیلی کریں۔ کانسٹیپیشن یعنی قبض کو دور کرنے کے لیے غذا سے مدد لیں۔ ڈاکٹر کے مشورے سے ویجائنا میں ایسٹروجن کی کمی کو دور کرنے کے لیے لوکل یوز کے لیے پرائمرین کریم استعمال کی جا سکتی ہے، جس کو استعمال کرنے سے پرابلم بہت حد تک کم اور پھر ختم بھی ہو سکتی ہیں۔ امید ہے کہ ان تمام چیزوں کے استعمال کرنے سے ایٹروفک ویجنائٹس کی نتیجے میں ہونے والی پرابلمز کو کم اور ختم کیا جا سکتا ہے۔